ناظرین، آج آپ سامنے وہ اصول بیان کیے جائیں گے کہ ان اصولوں کو دوران جماع اگر بندہ اختیار کر لے، اپنے اوپر لازم کر لے، تو جو اولاد پیدا ہوگی تو وہ انتہائی ذہین اور فطین، نیک اور عقل مند اولاد پیدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی حب لی من الصالحین، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی، یہ سورہ صافات کی آیت مبارکہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اولاد کے لیے جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہے پروردگار ہمیں نیک اولاد عطا فرما، کیونکہ جو نیک صالح اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ ہے اور والدین کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور جو اولاد نیک نہیں وہ تو فتنہ ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ الہی مجھے صالح نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، انتہائی ذہین اور فطین عقل مند اور نیک بیٹا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ہم معاشرے کے اندر بہت سارے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ کئی گونگے اور بہرے ہوتے ہیں اور کئی اپاہج ہوتے ہیں اور کئی پیدا ہوتے ہی وہ کئی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں، بلکہ والدین کا اس میں ضرور قصور ہوتا ہے کہ دوران جماع وہ ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کے اندر نقص اور عیب پیدا ہو جاتا ہے۔ مشایخ عظام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جماع یہ نصف شب کے بعد ہی کرنا چاہیے، یعنی آدھی رات کے بعد کرنا چاہیے، اور جماع کرنے کا جو صحیح وقت ہے یہ تہجد کا وقت ہے، رات کی آخری وقت ہے، اور جماع خالی پیٹ کرنا چاہیے۔ اگر جو پیٹ ہے یہ بھرا ہوا ہوگا، کھانا کھاتے ہی جماع کر لیا، تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کند ذہن ہوگی۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کند ذہن ہے، وجہ کیا ہے؟ والدین کی غلطی ہے، وہ کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی جماع کر لیتے ہیں، جس سے آگے کند ذہن اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو دوران جماع قبلہ رخ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے بے ادب اولاد پیدا ہوگی، اور دوران جماع بیوی کی شرمگاہ کی طرف بھی دیکھنا نہیں چاہیے، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اندھی ہوگی، اندھی اولاد پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ناپاکی کی صورت میں، اس ناپاکی کی حالت میں جماع نہیں کرنا چاہیے، اس سے جو اگر ناپاکی کی حالت میں جماع کر لیا جو اولاد پیدا ہوگی وہ بخیل ہوگی اور دیوانی پیدا ہوگی۔ ابو الیاس سمرقندی بہت بڑے فقیہ ہیں رحمہ اللہ، آپ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جماع کرنے کا صحیح وقت یہ رات کا آخری وقت ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جو معدہ ہے وہ غذا کو ہضم کر لیتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے، تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ نیک صالح اور عقل مند اولاد پیدا ہوگی۔ اور آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دوران جماع جو بندہ میاں بیوی کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے اولاد گونگی پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور بالکل برہنہ ننگے ہو کر بھی جماع نہیں کرنا چاہیے، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی تو وہ بے حیا ہوگی۔ علم طب میں ابو نعیم وہ تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت مولا علی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے علی نصف مہینے کو، یعنی 14، 15، 16 ان تاریخوں میں بھی جماع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان تاریخوں میں شیاطین آتے ہیں، جیسا کہ نصف مہینے کی تاریخوں میں جماع سے منع کیا گیا، اور اس طرح جو مہینے کی آخری تاریخیں ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ان میں جماع کرنے سے، کیونکہ ان میں بھی شیطان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، شیاطین آتے ہیں، تو اس سے اولاد میں ان کا اثر پڑے گا، بچے شرارتی ہوں گے یا اس میں شیطان کا کوئی نہ کوئی اثر و رسوخ ضرور ہوگا۔ تو جو آقا کریم علیہ السلام کے فرامین ہیں
اولیاء اعظام کے، بزرگان دین کے اقوال ہیں، انہوں نے جو ارشاد فرما دیا وہ برحق ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں وہ جو نیک لوگوں کی باتیں ہیں اور جو شریعت مطہرہ ہے اللہ پاک اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔